میرا دل کیا کہ نور کو بتا دوں کہ سرداروں سے بدلہ لینے کا راستہ مجھے مل گیا ہے۔ جو لوگوں نے اس کے ساتھ کیا آج میں نے بھی 2 ماری ہیں، پر میں اس خوشی کا اظہار ابھی نور سے نہیں کر سکتا تھا، اس لیے صحیح ٹائم کا انتظار کرنا پڑے گا۔ جیسے نور میرے قریب آئی، آہستہ سے بولی، میری جان آج کہاں سے آ رہی ہے؟ بڑے خوش لگ رہے ہو، میں نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، جان پر جو نظر پڑ گئی ہے۔ تو نور بولی، اچھا جی، پھر مجھے کہتے چلی گئی، میں بھی آئی۔ چائے دے کر تم جانا نہیں تو میں کچن کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، جہاں گڑیا پہلے سے موجود تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسکان آ گئی، ساتھ اس نے ایک آنکھ دبا کر مجھے آنکھ بھی مار دی۔ ابھی میں وہاں کھڑا تھا کہ نور آ گئی، بولی، لالا کہاں جا رہے تھے؟ میں بولا، گھر جا رہا ہوں، یاسمین لوگوں کو ابھی شہر سے دوائی لا کر دی ہے، سوچا سردار سے ملتا جاؤں، مگر وہ تو ہے نہیں۔ تم کب تک آؤ گی؟ بولی، 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ میں ٹھیک ہے، پھر میں بھی یہیں ہوں، تمہارا انتظار کر لیتا ہوں، تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ نور بولی، ٹھیک ہے، میں کام ختم کر کے تمہیں بتا دوں گی۔ یہ بول کے نور چلی گئی تو میں بھی باہر نکل کے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ 1 گھنٹے بعد نور اپنی بڑی سی چادر اوڑھ کر باہر نکلی، جس کو لے کر میں گھر آ گیا۔ مستری لوگ تو اپنا کام کر کے جا چکے تھے۔ میں جا کر سیدھا ابو کے پاس جا بیٹھا۔ ابو نے پیار سے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، آگے بیٹا۔ میں بولا، جی ابو سناؤ، تو کام تو ٹھیک کر رہے ہیں نا مستری لوگ؟ ابو نے کہا، ہاں کام تو ٹھیک سے کر رہے تھے، بس ان سے کہو جلدی کام ختم کر دیں۔ میں، جی اچھا۔ پھر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کی، ابو سے دعائیں لی، تب امی پائل بھی آ گئیں۔ تب میں جا کر لیٹ گیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ دن بھر تھکا ہارا تھا، ابھی لیٹے 10 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ اپنے ماتھے پر کسی نرم ہاتھ کا احساس ہوا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو سویرا میرا سر دبا رہی تھی۔ میں بولا، آج کیا بات ہے؟ اپنے بھائی پر بڑا پیار آ رہا ہے۔ تو سویرا میرا ماتھا چومنے کے لیے جھکی تو کچھ لمحے کے لیے اس نے چوم کر اوپر ہو گئی، پھر بولی، کیوں نہ آئے اپنے لاڈلے بھائی پر؟ میرا تو دل کرتا ہے پورا پورا پیار دوں۔ سویرا کا اس طرح کرنا مجھے اندر تک ہلا گیا اور میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا تو مجھے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شے نظر آئی جس کو میں نہ سمجھ سکا، اور اس کے ساتھ ہی چھوٹو میاں نے نیچے سے انگڑائی لی، جبکہ میں آج 2 دروازے پینٹ کر کے آیا تھا۔ پھر سویرا خود کو سنبھالتی ہوئی بولی، تھک گئے ہو نا، اس لیے تمہارا سر دبا رہی تھی۔ اس کے نرم اور نازک ہاتھ میرے سر کو دبا رہے تھے۔ میں، اچھا جی، اور نور کیا کر رہی ہے؟ میں نے اپنا دھیان بانٹنے کے لیے موضوع چینج کیا۔ سویرا بولی، لالا وہ نہا کر کھانا بنانے لگ گئی ہے، جبکہ میں نے کہا بھی کہ میں کر لوں گی تو مجھے منع کر دیا۔ تو میں نے ادھر آ کر دیکھا تو تم لیٹے ہوئے ملے۔ ایک بات تو بتاؤ، یہ کمرہ بنانے کے لیے پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ میں بولا، اور کہاں سے آنے ہیں، سردار جہانگیر خان سے کچھ لیے، کچھ ضربہ سے، سوچ رہا ہوں حویلی جیسا کمرہ تیار کروا لوں۔ پر سویرا بولی، پر کیا لالا؟ تو میں بولا، تمہیں پتہ ہے اس لیے پیسے بہت زیادہ چاہیے۔ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ سویرا نے کہا، دل چھوٹا نہ کر اور اچھا کمرہ بنوانا، اور ہاں جگہ اچھی دیکھی ہے بیٹھک کی۔ بیٹھک کمرے کا تمہارے جانے کے بعد ابو نے بتایا مجھے تم اپنے لیے الگ کمرہ بنوا رہے ہو، تو سچ میں بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے سوچا تم سے زیادہ مجھے ہے، اب تو کھل کر رہوں گا اپنے کمرے میں، اپنی مرضی سے اپنا سامان بھی رکھ سکتا ہوں۔ اتنے میں آپی نور بھی آ گئی، جو ہمیں کھانے کا کہہ کر چلی گئی۔ تو اٹھا، ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ آج بھی کھانا سویرا اور نور آپی نے لگایا، جبکہ کھانا لگ چکا تھا تو دونوں کو پکڑ کر بٹھا دیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آیا، جبکہ آپی اور سویرا ابھی اپنا برتن سمیٹنے میں لگ گئی۔ اب میں اس قابل ہو گیا تھا کہ اپنی بہنوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ نور اور سویرا سارا کام ختم کر کے روم میں آ گئی تھی۔ آج بھی نور نے ڈھیلی سی قمیض پہنی ہوئی تھی، ساتھ میں ایک لوز پاجامہ۔ میں اپنی چارپائی پر لیٹا ہوا دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ سویرا تو دن بھر کے کام کاج کر کے تھک جاتی تھی، جو بستر پر گرتے سو جایا کرتی تھی۔ آج بھی نور نے چارپائی میری چارپائی سے ملا کے ڈالی ہوئی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ نور نے اپنا ہاتھ بڑھا کے چھوٹو میاں پکڑ لیا تھا اور باز کے اوپر سے ہی اس کو مل رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں سویرا نہ جاگی ہوئی ہو، کیونکہ اس کو صبح ابھی
کیونکہ اس کو سوئے ابھی اتنی دیر نہیں ہوئی تھی۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ نور نے سرگوشی کی۔ ابھی میرا بہت دل کرتا ہے یہ لینے کا، مگر یہاں خطرہ ہے سویرا کے جاگنے کا۔ جب تمہارا اپنا روم بن جائے گا تو اس کو تو میں پورا ایک ہی جھٹکے سے لے لوں گی۔ نور کی اتنی خوبصورت سرگوشی سے میری ہوش اڑ گئی۔ چھوٹو میاں اچھل رہا تھا، نور کے ہاتھوں میں سختی پکڑی جا رہی تھی۔ میں نور آپی سے کہا سویرا ابھی سوئی نہیں ہے، تو نور کہنے لگی سو گئی ہوگی، تم بس چپ چاپ لیٹے رہو، مجھے مزے لینے دو۔ نور نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے اوپر والے باس کے اندر ڈال دیا۔ جیسے ہی ہاتھ باس کے اندر کیا تو میرا ہاتھ اس کے بغیر ماسک کے اندر گیا تو میرا ہاتھ اس کے بغیر ماسک کے بلندوں سے ٹکرایا، جس کا مطلب نور ماسک اتار کر آئی تھی۔ اب میرا ہاتھ اندر تھا اور میں گلابی بٹنوں کو مل رہا تھا۔ نور عجیب عجیب آوازیں نکال رہی تھی۔ میں کبھی ایک بٹن پکڑتا تو کبھی دوسرا بٹن پکڑ کے دباتا۔ نور تم اٹھو اور اپنا منہ میری ٹانگوں کی طرف کر لو اور اپنی ٹانگیں میرے منہ کی طرف کر لو۔ میں اٹھا اور جیسا نور نے کہا تھا اس طرح لیٹ گیا۔ نور نے اپنی ایک لات اٹھا کر میرے سر اپنی ٹانگوں کے بیچ دبا لیا۔ میری ناک اس کے بغیر لباس خزانے سے جا ٹکرائی۔ میں نے سر باہر نکال کر دیکھا تو اس کا نیچے والا باز پھٹا پڑا تھا اور خزانہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ نور نے میرا نیچے والا باز نیچے کیا اور چھوٹو میاں کو باہر نکال لیا اور گردن سے پکڑ کے آگے پیچھے کرنے لگ پڑا۔ میں مزے کی وادیوں میں سیر کرنے لگا۔ میں نے منہ کھولا اور لالی پاپ والا کام کرنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف نور نے بھی بڑے پیار سے اور آرام سے لالی پاپ والا کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ بڑی مہارت اور تجربے سے کام کر رہی تھی۔ اس کی عجیب عجیب حرکتیں میری جان نکال رہی تھیں۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد میری برداشت جواب دے گئی اور میری ٹرین اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ اس نے میرا سر اپنی ٹانگوں میں جکڑ لیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کی ٹرین بھی اسٹیشن پر پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ جیسے ہی ہم دونوں کی ٹرینیں اسٹیشنوں پر پہنچی تو ہمیں ایسا محسوس ہوا جسے سکون مل گیا ہو۔ ہم یہ بھی بھول گئے کہ ہمارے ساتھ ایک اور بہن بھی سو رہی ہے، وہ جاگ نہ جائے۔ میں نے اٹھ کر چل دیا واش روم میں۔ واش روم سے ہو کر جیسے ہی باہر نکلنے والا ہوا تو پائل نے مجھے دھکا دیا، خود بھی اندر آ گئی اور اپنا ہاتھ چھوٹو میاں پر رکھ لیا اور پاگلوں کی طرح فرینچ والا کام کرنے لگی۔ اس کے اس حملے سے مجھے ذرا بھی پتہ نہ تھا، میں تیار تھا۔ میری گردن میں ایک ہاتھ ڈالے وہ کبھی نیچے کا تو کبھی اوپر والے کا جوس رہی تھی، تو مجبوراً مجھے بھی اس کا ساتھ دینا پڑ گیا۔ 10 منٹ کے بعد وہ الگ ہوئی تو تمہارا اب دل نہیں کرتا؟ میں بولا یار موقع بھی جگہ بھی ہوتی ہے، گھر میں تو سبھی ہوتے ہیں، اس کے ہوتے تو کچھ نہیں کر سکتے نا۔ کچھ دن اور رک جاؤ، میرا اپنا کمرہ تیار ہونے دو، پھر تمہیں اسی روم میں بجایا کروں گا۔ بولی افی جلدی کرو، ایک بار تمہارا لے کے اب برداشت نہیں ہوتا۔ میں بولا میری جان صبر کرو کچھ دن۔ بولی ٹھیک ہے مگر زیادہ صبر مت کروانا۔ یہ بول کر وہ وہاں سے چلی گئی اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ آپ ہی میرے لیے دودھ لائی تھی، میں وہ پی کر سو گیا ہی۔ صبح سویرے میری آنکھ کھل گئی تو میں اٹھ کر کھیتوں میں چلا گیا۔ آج خوب پسینہ نکال کر گھر واپس آ گیا۔ واپس آیا تو نور امی کے ساتھ جا رہی تھی، نازنین ابھی سو رہی تھی اور ابو ناشتہ کر رہے تھے، تو میں بھی جا کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ سویرا میرے لیے ناشتہ لائی تو ابو کے سامنے ہی میں سویرا سے بولا گھنٹے بعد میرے ساتھ چلنا خان چچا کے اسٹور پر۔ سویرا بولی کیوں لالا، آج کوئی خاص بات ہے کیا؟ میں بولا ہاں بہت خاص ہے۔ تب تک مستری لوگ بھی آ گئے اور اپنا کام شروع کر دیا۔ آج دیواریں اٹھی تھی، کھدائی اور بنیاد کا کام تو وہ لوگ کل ہی کر کے چلے گئے۔ میں جب تک حویلی سے بلاوا آئے تب تک یہیں رہوں گا۔ مستری لوگوں کو کام کرتے ہوئے 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو گیا تو پھر پردے کے پیچھے سے سویرا نے آواز دی، میں اندر چلا گیا۔ سویرا بولی بھائی جانا نہیں ہے؟ مجھے یاد آیا میں نے اس کو خان چچا کے اسٹور لے جانا تھا تھوڑی سی شاپنگ کروانے کے لیے، وہ بھی تیار تھی تو اس کو لے کر میں نکل گیا۔ راستے بھر وہ بار بار پوچھتی رہی مجھے کیوں لے جا رہے ہو، مگر میں نے اس کو کچھ نہ بتایا۔
स्टोर पर पहुंचकर पहले इसके पाँव में अच्छी सी चप्पल पहनाई तो वो बड़ा हैरान भी हुई और खुश भी हुई। फिर इसको कहा एक नूर आपी, नाज़नीन और पायल के लिए भी ले लो। साथ दो दो सूट भी दिलवाए तो वो चहक उठी। कुछ सामान इससे अपनी मर्जी से लिया, वो उठाकर हम घर आ गए। घर पहुंचकर सवेरा खुशी से मेरे साथ लग गई, इतनी जोर से मुझे अपने साथ लगा लिया मेरे अंदर दब गई ऐसा लग रहा था। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।